بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ 25 لیکچر میں سورہ یوسف کے 25 لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہوئے تھے، اس میں 90 آیتیں الحمدللہ ہو گئی۔ کل کے درس کی آخری آیت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور آپ کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا شرمندہ ہوئے، یہ تلاش کرنے نکلے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر جو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کی، انہوں نے پہچان لیے اور پوچھا کہ آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ آج انشاءاللہ 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی، 91، 92 اور انشاءاللہ 93۔ آیت نمبر 91، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ سب بھائی بولے خدا کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں سب بھائیوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کیا۔ 2 باتیں اس آیت میں۔ پہلے جملے میں کیا ہے کہ سب بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کی فضیلت، یا آپ کہہ لیں گے کہ اللہ has given excellence to you, excellence to you upon us۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سب نے اقرار کر لیا کہ آپ ہم سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور دوسرا کیا اقرار کیا کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان 2 جملوں میں، یعنی پہلا انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کن چیزوں پر فضیلت حاصل تھی؟ اگر اس کو سیگریگیٹ کریں تو لقد فضلک اللہ علینا بالعلم والحلم والعقل والفضل والحسن والملک۔ 6 چیزیں یہاں پر تفسیر میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر علم پر فضیلت دی، آپ کا علم ہم سے زیادہ، آپ کا حلم یعنی آپ کا صبر، آپ کا کیریکٹر ہم سے اچھا، عقل آپ کی ذہانت یہ آپ کی ہم سے اچھی، فضیلت آپ کی ہم سے زیادہ، حسن آپ کی خوبصورتی ہم سے زیادہ، اور بادشاہ آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کو فضیلت دی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جب فضیلتیں ہیں اور پھر آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو بھائی اللہ کے نبی نہیں تھے۔ نبوت جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ بھائیوں نے اقرار کر لیا لقد آثرک اللہ علینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ آدمی کو سامنے والے کے مرتبے کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ آدمی کی حقیقت، سچائی، یعنی جو سچ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ریئلٹی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ بیوی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، میرا شوہر ہے مجھ سے مرتبے میں زیادہ ہے۔ آدمی جس دن مان لے کہ میرا باپ ہے تو پھر باپ جیسی اس کی قدر بھی کرے، رسپیکٹ بھی کرے۔ اب انہوں نے ظاہر اقرار کر لیا کہ آپ ہم سے فضیلت میں زیادہ ہیں، جب مان لیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ آدمی جب کسی کا مرید بنتا ہے تو مرید بننے کا مطلب اس نے اپنے آپ کو تابع کر لیا ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو شاگرد مانتا ہے تو وہ استاد کا تابع ہو گیا۔ اولاد ہے تو پھر اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی تابع دار ہے۔ اب انہوں نے پہلے اپنے آپ کو جھکا لیا، تو یہ ان کا آدھا کام تو ہو ہی گیا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ ہم سے فضیلت میں زیادہ ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے جرم کیا تھا، اور جرم بچپنے میں نہیں کیا تھا، جوانی میں کیا تھا۔ تو جوانی کا جو گناہ ہے وہ تو معاف ہوتا ہی نہیں ہے جب تک بندہ سچی توبہ نہ کرے۔ اسی لیے بندے کی بچپن ہی سے تربیت ہونی چاہیے۔ عموماً بچہ 10-11 سال کا ہوگا، 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرے گا تو گناہ کا لکھا جائے گا۔ ان سب بھائیوں نے میچورٹی، پختگی میں، جوانی میں گناہ کیا تھا۔ جب تک سچی توبہ نہیں کریں گے تو گناہ تو معاف ہونا ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ خاطئین یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا معنی وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا جائے۔ عربی زبان میں ہوتا ہے خاطئ، ایک ہوتا ہے مخطی۔ مخطی اس گناہ کو کہتے ہیں، اس غلطی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نہ ہو۔ جیسے مجتہد ہو، بہت بڑا عالم ہو، وہ ریسرچ کرے، جیسے کہ آپ سمجھیں گے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، کلوننگ کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا نیا مسئلہ ہو، پوسٹ مارٹم کرنا۔ اب یہ مسئلہ پہلے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا۔ اب کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں رہا مسئلہ، تو کیا کریں؟ اب کوئی ایسا کوئی نیا مسئلہ آ جائے اس میں مفتی تحقیق کرے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں مسئلہ تھا کہ مؤذن کو تنخواہ دے سکتے نہیں دے سکتے، تو زمانے کو علماء نے کہا اگر نہیں دیں گے اب
دینا جائز تو نہیں ہے مؤذن اور امام کو تنخواہ، لیکن اگر نہیں دیں گے تو پھر تو کوئی آئے گا ہی نہیں، تو دین پر تو عمل کرنے والا سکھانے والا ہوگا ہی نہیں، تو ان کو اس کام کے لیے ہم اسپیسیفائی کر دیں تو پھر علماء نے اجازت دی۔ اس طرح کے مسائل ہوں، اگر کوئی بڑا عالم اس میں غلطی بھی کرے، وہ مجتہد کے درجے پر ہو، وہ غلطی بھی کرے اس پر اس کو ثواب ہے کہ اس نے پوری تحقیق کی ہے، اور اگر صحیح اس نے جواب دیا تو اس کو ڈبل ثواب ہے، اور غلطی کرنے پر ایک ثواب ہے۔ تو یہ غلطی کہلاتی ہے مفتی، جو جان بوجھ کے نہیں کی جاتی، اور یہ جو غلطی تھی خاطئ جان بوجھ کر کی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم سے بہت گناہ ہو، بہت غلطی کی، ہم نے بہت گناہ کیے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا، اپنی شرمندگی ایکسیپٹ کر لی، ختم ہو گئی بات، اب سامنے والے کا ہے کہ معاف کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی کیسے شاندار الفاظ میں معاف کیا ہے۔ آیت نمبر 92، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن سے تم پر کوئی ملامت ہے ہی نہیں، سارا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے۔ علیکم اليوم، آج کا دن بس آخری، اس کے بعد سے تو ختم ہی ہو گئی بات، جو کیا پیچھے معاف ہو گیا۔ تصریف ایک ہوتا کہ آج کے دن سے کوئی یہ کہتے چلو معاف کر دیا میں نے، یہ نہیں کہا۔ لا تصریف، تصریف کہتے ہیں کھال، اوپر کی کھال، کھال کو کہتے ہیں پھر آر دلانا، اردو میں کہتے ہیں آر دلانا، سامنے والے کو ٹونٹ کرنا، شرم، یعنی تجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا، وہ آدمی کو بار بار، اس سے عربی زبان میں آر کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ۔ مثلا ایک شخص کاروباری ہے، ایک عورت کی شادی ہو گئی، یا مطلب فرض کوئی دیندار شخص ہے، پیر بن گیا، کوئی عالم بن گیا، اس نے جوانی میں گناہ کیا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، اب بار بار اس کو یاد ہے تو نے تو وہ حرکت کی تھی، یاد ہے 25 سال پہلے تو نے چوری کی تھی، یاد ہے 20 سال پہلے شادی سے پہلے تم نے کیا حرکت کی تھی۔ اب کوئی عورت کو یاد، اس نے توبہ کر لی ہے، وہ نیک بن گیا، اس کی پارسائی نیکی مشہور ہے، اب آپ اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں، بار بار اس کا گناہ یاد دلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بہت یہ جرم ہے، ایک سامنے والے کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خود اس گناہ میں مبتلا ہونا پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں یہ برا کہنے والا یہ جب تک نہیں مرے گا جب تک یہ خود یہ گناہ نہ کر لے، جب تک یہ خود گناہ نہ کر لے۔ ایک آدمی نے زنا کیا تھا، توبہ کر لی، سب معافی تلافی ہو گئی، چوری کی تھی، معافی تلافی، پیسے کھا کر بیٹھ گیا تھا، پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی نا، پیسے دے دیے، بات ختم، نہیں دیے تو آپ لوگوں کو بتائیں، اگر پوچھا جائے تو بتائیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اسے ڈیلنگ کرنے میں ہوشیار ہے، لیکن سب معاملہ کلیئر کر دیا، ابھی بھی آپ کہتے پھر رہے یہ بھائی اب تو ساہوکار بن گئے ہیں، اب تو یہ حاجی بن گئے ہیں، 25 سال پہلے بڑے گل خیر ہو، ارے بھائی بات ختم ہو گئی، آپ کیوں اس کے پردے کھول رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی اولاد بھی وہی کام کرے گی، یا آپ خود وہ کام کریں گے۔ تو یہ جو الفاظ استعمال ہوئے، یہ نہیں کہ معافی ہے، کا بات ہی ختم ہو گئی، معاف بھی کر دیا، ویسا معاف کیا ہے، آئندہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا، یعنی آج سے میں اعلان کرتا ہوں جو تم نے کیا ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو آپ نے اپنی طرف سے معافی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے کوئی ملامت ہی نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا، دل بالکل صاف کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو سمجھیں کہ ایک آدمی جو ہے، ایک چمنی کا جو ہے کسی کا دل بات ہو گئی ہے، وہ 40 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی پڑوسی ہو، محبت ہو، سب ختم کر دیتے ہیں، سگے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ 50 سال 40 سال باپ کے ساتھ رہتے ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہوا، ذرا جھگڑا ہوا، نفرت ہوئی، وہ 40 سال کا سب مٹیا، سب ختم ہو جاتا ہے، پھر ان میں خالی ایک اس میں نفرت آ جاتی ہے، بس وہ ایک بات ہی میں ہمیشہ نفرت رہتی ہے، اور ایسی نفرت رہتی ہے ختم نہیں ہوگی۔ یوسف علیہ السلام پر کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ فلا ختم ہی ہو گئی بات، چیپٹر کلوز ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، ان آیتوں کو آپ سمجھیں غور سے، جب آپ اس کو سمجھے تو اندازہ کرے کہ بڑی گہرائی والی باتیں ہیں، تاکہ آدمی کے دل میں ہوتے اس کے اندر بھی یہ اخلاق کی چیز پیدا ہو۔ پھر آپ نے یہ فرما دیا آگے ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ایک تو آپ نے معاف کر دیا، پھر دوسرا یہ جو جملہ ہے کہ اس میں اور تسلی ہو گئی، کیوں کہ آپ کی زبان سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا نکل گئی۔ ایک ہوتی ہے ماں کہتے میں نے معاف کر دیے بچے کو، بچے نے ماں کا دل دکھایا، ماں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیے، لیکن ساتھ ماں یہ بھی کہتے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو لمبی زندگی دے، تو سامنے والے کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے، اب تو پکی پکی معافی ہو گئی۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کر دے، اور وہ سب سے بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب ان بھائیوں کی تسلی ہو گئی، لیکن سابقہ زندگی میں معاملات ایسے کیے تھے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ روزانہ آتے تھے، مہمان تھے، کھانا کھاتے تھے، تو ایک دن آ کر کہنے لگے روزانہ تمہارے دسترخوان پر آ کر ہم کھانا کھاتے ہیں، روزانہ تمہارے دسترخوان پر
ہم کھانا کھاتے ہیں، صبح بھی تمہارے دسترخوان پر کھاتے ہیں، شام کو بھی آپ کھلاتے ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، تو ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا۔ ہم پہلے بھی تمہارے مہمان بنے تھے، تمہیں سب پتا تھا، لیکن تمہاری بات بھی نرالی، تم جانتے تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن تم ہمیں اتنی عزت دے رہے تھے۔ ہمیں بہت شرم آ رہی، بہت شرمندگی ہو رہی۔ یعنی بھائی ظاہر کے سچے تھے، نبی کی اولاد تھے، تو یہی ہوتا ہے آدمی کی سچائی کہ آدمی جب توبہ کرے تو کچھ شرمندہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کری رمضان میں اگلے دن پھر وہی جو ہے، اگر آدمی نے چور تھا تو وہی گھنٹی چور بن کر آ گیا معذرت، وہی رمضان میں اس نے اعتکاف کیا، اس نے توبہ کی کہ بہت بڑا جرم ہے، کہ بہت بڑا گناہ ہے، مولانا نے صحیح بولا تھا، اس نے رمضان کے بعد پھر وہی سارے دھندے، اس نے وہی سارے کارنامے اللہ معاف کر شروع۔ یہ بھائی واقعی انہوں نے نیکی کی وہ داستان رقم کی ہے، ایسے نیک بنے ولی، نبی تو نہیں تھے لیکن ولی تھے سارے، اب یہ ولی بن گئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے، ان کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو آدمی کی سچائی کی علامت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم صبح شام تیرے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ہم نے کیا کرا تم کیا کر رہے ہو، بہت شرمندگی ہو رہی ہے، اب ہماری تیرے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں، اب بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیوں شرمندہ ہو گئے ہو، تم نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اب آپ نے ایسی بات کی کہ وہ بھائی بھی، ان کی بھی آپ نے جو ہے دل کو اور مزید پختہ کر دیا اور تسلی دے دی، کہ تم نے تو مجھ پر بہت احسان کر دیا تم بھائیوں نے۔ کہ ہم نے کیا احسان کیا؟ کہ تم نے یہ احسان کیا کہ میں اگرچہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ میری غلامی میں آ گئے تھے، میں نے سب کو آزاد بھی کر دیا ہے، لیکن بات تو وہی تھی نا، آج نہیں تو کل تو لوگوں کو کہنا ہی تھا کہ یوسف جو ہیں یہ 20 درہم میں بیچے گئے تھے، ایک غلام جو ہے ہم پر حکمران ہو گیا ہے، یہ ہماری قوم کا آدمی نہیں تھا، 20 درہم میں آئے تھے اس مارکیٹ میں غلام بن کر، اور غلام ہی تھے اور ہم ہمارے بادشاہ بن گئے۔ آج نہیں تو کل کسی کو کہنا ہی تھا، لیکن جب تم آئے ہو اور تم نے خود اقرار کر لیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کرا ہے، الحمدللہ تم نے اس چیز کو صاف کر دیا ہے، اب لوگوں کو تسلی ہو گئی میں غلام نہیں تھا، میں تو انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کا پر پوتا ہوں۔ تمہارے آنے نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری عزت میں اضافہ کر دیا ہے، تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے بھائیوں کی دل جوئی کی اور مجھے تسلی ہوگی کہ میں غلام نہیں تھا، اور تم نے میری شرافت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں کے خاندان میں رکھا ہے اور میں ابراہیم علیہ السلام کا پر پوتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات پھر اب جب ان بھائیوں کی بات ہو گئی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنا دی، یہ گویا کہ اس میں خوشخبری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بھائی گلے لگ کے پھر روئے ہیں اور ایک دوسرے سے معانقہ کیا ہے، اور پھر یہ جو الفاظ ہیں یہاں پر لا تثریب علیکم اليوم، یہ 2 دفعہ ملتے ہیں اسلام کی تاریخ میں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں 8 سال گزار کر جب مکے پہنچے ہیں اور کعبے کے دروازے پر رسول پاک نے ہاتھ رکھا ہے، وہاں پر اعلان کیا ما ترونی فاعلا بکم، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یعنی سارے وہی لوگ تھے کہ جو معاذ اللہ رسول پاک پر کوئی کسر چھوڑی ہو، انہوں نے کیسے کیسے الزامات لگائے ہیں، جادوگر کہا ہے، کیا نہ جانے کیا کیا کہا ہے، اور جو پتھر مارے ہیں، بہت تکلیف دی ہے، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ پاک جانا پڑا، اور بہت تکلیف میں گئے، ظاہر جان کے دشمن ہو گئے تھے، گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے مارنے کے لیے، پتھر اٹھا کر آ رہے ہیں، پتھر مارے معاذ اللہ۔ تو رسول پاک نے آج تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان سب نے کہا نظن خیرا اخ کریم وابن اخ کریم، ہم تو آپ کو اچھا جانتے ہیں، آپ ایک اچھے بھائی ہیں، ایک اچھے آدمی کی اولاد ہیں، تو ہم تو یہی توقع رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آج میں تمہارے لیے وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، آج میں ویسا ہی اعلان نہ کرتا تمہارے لیے، تو آج میں وہی اعلان کرتا ہوں، پچھلا سارا حساب کتاب میں تمہارا معاف کرتا ہوں، پچھلا سارا حساب کتاب معاف کر دیا، اور آئندہ اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو گیا، کوئی ذکر نہیں ہوگا، میں تمہارے لیے آج وہی اعلان کرتا ہوں۔ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دور لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو یاد آئی اپنے والد صاحب کی، تو آپ نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا حال ہے، ان کا تو پتا، اپنے بھائیوں نے بتایا کہ والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر آیت نمبر 93 اس کی میں ترجمہ کرتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، ہاذا، اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا، میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دو گے تو ان کی آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جائے گی، آنکھیں کھل جائیں گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، پورے خاندان کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کتنے تھے، یا تو 72 تھے یا 96 تھے۔ 72 یعقوب علیہ السلام خود،
ان کی وائف، ان کی زوجہ محترمہ کو میرے ذہن میں نہیں ابھی حیات ہے کہ نہیں، راحیل جو یوسف علیہ السلام کی والدہ تھی، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، ان کی بیویاں، یہ جو پورا خاندان وہاں پر رہتا تھا، یا تو 72 تھے یا 96 تھے. اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر حکم فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، تم جاؤ میری قمیض والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جائے گی، بہتر ہو جائے گی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور سب گھر والے میرے پاس یہاں پر مصر میں آ جاؤ. کہتے ہیں 72 یا 96 تھے، اور چند صدیوں میں، سینچریز میں 400 سال گزرے ہیں، یہ 72 یا 96 6 لاکھ میں بدل گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کرنے گئے ہیں تو اس میں یہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی، عورتیں تو الگ تھی. تو یہ پھر بھائیوں نے کام کیا. اس سے یہ پتہ چلا، آیت نمبر 93 بڑی اہم ہے، اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں تبرکات کی بڑی اہمیت ہے. یہ آیت کو آپ ذہن میں رکھ لیں، ہمیشہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا. آج کل وہابی بد مذہب سلفی جو کہتے ہیں مزار میں جاتے ہو، معاذ اللہ مزار کو شرک کا اڈا کہتے ہیں. کہتے ہیں غریب نواز کو غریب نواز تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مزار میں جانے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے مانگو. رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں موجود ہوتے ہیں تو ادھر منہ کیوں کر رہا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرو. تو معاذ اللہ کون سی ایسی گستاخی ہے جو تعویذ کرنا ہوا تعویذ پھینک دیں گے؟ تو اس سے پتہ چلا. آپ دیکھیں، غور کریں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی قمیض دے رہے ہیں. جب قمیض میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو نبی کے ذات میں کتنی شفا ہوگی. تو جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے. تو نبی کی قمیض، وہ قمیض نبی کے جسم سے لگی ہے، کپڑے کی ہے، اس کپڑے میں شفا آ گئی. اسی لیے روایت میں آتا ہے، میں نے ربیع الاول میں بیان کیا تھا، پیارا آقا علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد جب لوگ بیمار ہوتے تھے مدینہ پاک میں تو المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے بال مبارک جو محفوظ رکھے تھے وہ چاندی کی ڈبیا میں ڈالتی تھی، اور چاندی کی ڈبی پانی میں ڈالتی تھی. لوگ اس پانی کو پیتے تھے، لوگوں کو شفا مل جاتی تھی. کس سے شفا ملتی تھی؟ چاندی کی ڈبیا سے. بال مبارک پانی میں نہیں ڈالے تھے، بال مبارک کو چاندی کی ڈبی میں رکھے تھے، چاندی کی ڈبیا اس ڈبی مبارک کو پانی میں ڈالے، لوگوں کو پانی میں شفا مل گئی. اسی لیے ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں اور ان کے تبرکات رکھتے ہیں. اب واقعی جو بڑے عالم ہو کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہو، حضور خواجہ غریب نواز کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں کہ جہاں پر ان کا جسم موجود ہے وہ جگہ بابرکت جگہ ہے، وہ جگہ بابرکت جگہ ہے. مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے ہی. یوسف علیہ السلام یہ فرما دیتے ہیں بھائی کہ اب یعقوب علیہ السلام کو جاؤ یہ وظیفہ بتا دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، درود شریف پڑھ لیں، یہ اس طرح ہم بتاتے ہیں، یا سلام پڑھ لیں، یا اللہ پڑھ لیں. وہ اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب مقرر کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو شان دی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان پتہ چلتی ہے. جب یوسف علیہ السلام کی قمیض میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کے بال مبارک میں کتنی شفا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ یوسف کے پورے قرآن کی برکت عطا فرمائے. اب 2 رکوع رہ گئے انشاءاللہ، ایک ہفتے میں یہ 2 رکوع ہمارے سورہ یوسف کے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا